الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محيي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم العظيم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. بے حد مشکور و ممنون ہوں حضور صاحب سجادہ خانقاہ شیخ العالم رضولی شریف کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں حاضر ہونے کے لیے حکم فرمایا. حضرت کی نوازشات اور عنایات اس فقیر حقیر پر تواتر کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. حضرت مخدوم رضولی کا آستانہ ایک بافیض اور زندہ آستانہ ہے. وہاں سے فیوز و برکات کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور موجودہ دور میں صاحب سجادہ، ان کے جگر گوشے، ان کے نور نظر، ان کے شہزادے، ان کے جانشین اور ان کے وارث اور ان کی مسند پر متمکن حضرت نیر میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی مخدوم صاحب کے فیض کو تشنگان علوم و معرفت تک پہنچاتے رہتے ہیں. دور حاضر میں خانقاہ شیخ العالم نے تصوف اور روحانیت کا جو تعارف علمی بنیادوں پر قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے، اور اسی طرح کے عملی طرز عمل سے خانقاہوں کی شناخت زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور صاحب سجادہ کو صحت و عافیت کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور خیر و برکت عطا فرمائے آپ کے خانوادے کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے مدرسے کو، آپ کی مسجد کو، آپ کے مدرسوں کو، اور آپ کے تمام چاہنے والے مریدین متوسلین. الہ آباد میں بھی کئی بار حضرت نے مجھے طلب فرمایا. یہ بھی عالموں کی، اولیاء کی، صوفیہ کی بستی ہے. حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی قدس سرہ العزیز کو پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ ہندوستان سے زیادہ امریکہ اور یورپ میں ان کو جانا جاتا ہے. ان پر ریسرچ ورک ہوتا ہے، پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ڈاکٹریٹ ایوارڈ ہو جاتی ہے. حضرت شیخ کا بھی علمی سفر بہت بافیض اور راہ دکھانے والا ہے.
ایک دنیا نے آپ کی تحریروں سے، آپ کی صحبت سے اور آپ کے فیضان سے اپنی راہیں طے کیں اور منزل مقصود تک پہنچے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں حضرت شیخ کی سیرت و سوانح پر گفتگو کروں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس عنوان پر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ رودولی شریف کی طرح یہاں پر بھی حضرت نے ادارہ قائم کیا اور یہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 10 11 12 حفاظ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں جو اس سال فارغ ہوں گے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے، پچھلے 6-7 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جاری رکھے۔ اسی طرح خانقاہوں سے، آستانوں سے دین کے خدام اور علماء اور دین کی اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والے عالم باعمل پیدا ہوتے رہے۔ ابھی ایک بہترین نعت ہم نے سماعت کی، ایک بہت بڑے شاعر تھے جے پور کے، راہی شہابی، ان کا کلام سنا آپ نے۔ فقیر تو خیر کوئی شاعر نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ ہے شاعری کا، چند شعر نعت کے سماعت فرمائے۔ اس کلام میں، اس غزل میں بھی جمالیاتی پہلو پر نظر رکھیے گا، صوفی صاحب ملاحظہ فرمائیے۔ عدنان بھائی، نوازا رب نے کیسے ان کی نسبت سے قیامت کو، یعنی قیامت میں لوگوں کو نوازا جائے گا لیکن قیامت کو بھی تو کچھ نوازا گیا، وہ سماعت فرمائے۔ نوازا رب نے کیسے ان کی نسبت سے قیامت کو، لواء الحمد کو، کوثر کو، جنت کو، شفاعت کو، لواء الحمد کو، جنت کو، کوثر کو، شفاعت کو، اور لیے پھرتے ہیں عاشق اپنے دل میں ایک قیامت کو، لیے پھرتے ہیں عاشق اپنے دل میں ایک قیامت کو، نظر کے تیر کو، ابرو کے خم کو، اور لب کی رنگت کو، نظر کے تیر کو، ابرو کے خم کو، لب کی رنگت کو، اور سماعت فرمائے کہ وصال یار کی امید پر آنکھوں میں رکھا ہے، وصال یار کی امید پر آنکھوں میں رکھا ہے، فراق و ہجر کو، دوری کو، رنج و غم کو، وحشت کو، فراق و ہجر کو، دوری کو، رنج و غم کو، وحشت کو، اور نچھاور کر دیا جوش جنوں میں خار طیبہ پر، نچھاور کر دیا جوش جنوں میں خار طیبہ پر، کلی کو، گل کو، شبنم کو، صبا کو، نور و نکھت کو، کلی کو، گل کو، شبنم کو، صبا کو، نور و نکھت کو، نچھاور کر دیا جوش جنوں میں خار طیبہ پر، کلی کو، گل کو، شبنم کو، صبا کو، نور و نکھت کو۔ اور یہ شعر بھی ہو گیا کہ جناب شیخ میں خانے میں آئیں شرط بس یہ ہے، جناب شیخ میں خانے میں آئیں شرط بس یہ ہے، رکھیں باہر ورا کو، زہد کو، واعظ و نصیحت کو، رکھیں باہر ورا کو، زہد کو، واعظ و نصیحت کو، جناب شیخ میں خانے میں آئیں شرط بس یہ ہے، رکھیں باہر ورا کو، زہد کو، واعظ و نصیحت کو۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ عقیدے کا شعر ہے کہ خدائے وحدہ نے ایک رکھا اپنی اور ان کی، خدائے وحدہ نے ایک رکھا اپنی اور ان کی، اطاعت کو، ادب کو، پیروی کو، ید کو، بیعت کو، خدائے وحدہ نے ایک رکھا اپنی اور ان کی، اطاعت کو، ادب کو، پیروی کو، ید کو، بیعت کو۔ اور سماعت فرمائے کہ انہی کی شان کے اظہار میں رب نے کیا نازل، انہی کی شان کے اظہار میں رب نے کیا نازل، دوحا کو، لیل کو، تردا کو، لا تنہر کو، رحمت کو، دوحا کو، لیل کو، تردا کو، لا تنہر کو، رحمت کو، انہی کی شان کے خاطر اظہار میں رب نے کیا نازل، دوحا کو، لیل کو، تردا کو، لا تنہر کو، رحمت کو، نوازا رب نے کیسے ان کی نسبت سے قیامت کو، لواء الحمد کو، کوثر کو، جنت کو، شفاعت کو۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انسانیت کے لیے اصول اور ضابطے مقرر فرمائے۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑا اور اہم اور بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق کا عرفان حاصل کرے، وہ پہچانے کہ کس نے پیدا کیا ہے، مخلوق پہچانے کہ اس کا خالق کون ہے، اور اس خالق کے بارے میں مخلوق کا کیا اعتقاد اور یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی حق ہے مخلوق کا کہ اس تک یہ بات پہنچائی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جیسا اللہ کی طرف سے حاصل کیا، اللہ کے حکم سے اس کے بندوں تک ویسا ہی پہنچا دیا۔ اور بنیادی طور پر جب اس عقیدے پر گفتگو کی جاتی ہے، اس کا نام عقیدہ توحید رکھا جاتا ہے۔ ایک اصطلاحی لفظ ہے عقیدہ توحید، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات اور افعال کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بات اس خانقاہ میں، اس ادارے میں کھڑے ہو کر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں کے اسلاف نے، اکابرین نے عقیدہ توحید پر کس طرح گفتگو کی اور عوام الناس کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کو کس طرح راسخ کیا۔ آج ہندوستان میں جو اسلام اور مسلمانوں کی اور ایمان کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، جو کلمہ توحید کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی باتیں اور چرچے آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ خانقاہوں اور بزرگوں، اولیاء، صالحین کے آنے کی برکت سے ہے، نہ کہ کسی کتاب کی برکت سے۔ یہ ہمارے صالحین، اولیاء اور صوفیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو اپنے ساتھ اس عقیدے کو لے کر آئے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کوئی کتاب چھپ کر نہیں آئی تھی۔ جب کتاب چھپ کر آئی تو کتاب میں تو نام تو تھا کتاب التوحید، لیکن اس کتاب کے اندر گمراہی کا ایک ایسا پلندہ تھا جس کو لوگ سمجھ نہ سکے اور بہکتے چلے گئے۔ تو کتاب تو اپنے آپ میں دونوں پہلو رکھتی ہے حضرت، یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ آپ کے سامنے جا بجا کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے، کتاب و سنت کافی ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اب دنیا میں جینے کے لیے کتاب و سنت کافی ہے، لیکن وہ کتاب و سنت آئے گی کیسے آپ تک، اس راستے پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کر کہ یہ میرے لیے کافی ہے، تو اس قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن، کیا تو انسانوں کے لیے کافی ہے؟ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، بہت سے ہدایت بھی پائیں گے۔ اسی قرآن کے ذریعے قرآن فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایک کثیر تعداد گمراہ بھی ہو جائے گی، ایک کثیر تعداد ہدایت یافتہ بھی ہو جائے گی۔ بات گارنٹی کی نہیں ہے، گارنٹی کی کب بات آئے گی؟ جب اس طریقے کو اپنایا جائے جس طریقے سے قرآن آتا ہے، جس طریقے سے سنت آتی ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ حضور نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا لیا، تبع تابعین نے کیسے پہنچایا، پھر سلف صالحین تک بات کیسے آئی، اور بات ہوتے ہوتے الہ آباد تک پہنچے گی تو حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی نے کیا کہا یہ پوچھا جائے گا۔ جب رودولی پہنچے گی، شیخ احمد عبدالحق رودولوی نے کیا کہا یہ پوچھا جائے گا۔ جب دہلی بات جائے گی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں یہ پوچھا جائے گا۔ بدایوں بات پہنچے گی، سیف اللہ المسلول نے کیا کہا یہ پوچھا جائے گا۔ یہ بات جب تک یہ علماء ربانیین جب تک وہ اس کی آپ کو تشریح اور توضیح نہ بتا دیں ان راستوں سے کہ جو طریقے ان تک مسلسل پہنچے ہیں، یعنی وہ یہ کہیں گے، حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی یہ کہیں گے کہ یہ بات میں نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، اور یہ سلسلہ امام بخاری تک پہنچے گا، امام مسلم تک پہنچے گا، امام ترمذی تک پہنچے گا، اور وہاں سے تابعین اور صحابہ تک پہنچے گا یہ سلسلہ، اور وہاں سے بات رسول اللہ تک پہنچے گی تو بات مستند ہوگی، بات کا رد نہیں کیا جا سکے گا۔ تو بات اہم یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے،
یہ تو پوری دنیا بتا رہی ہے. چاند و سورج اپنی چال سے بتا رہے ہیں کہ رب ایک ہے. سمندر کی موجیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. پہاڑوں کی مضبوطی بتا رہی ہے کہ خالق موجود ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ خالق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھانے کے لیے حضرت شیش کو بھیجا جائے گا, حضرت نوح کو بھیجا جائے گا, حضرت اسماعیل, حضرت ادریس کو بھیجا جائے گا, حضرت یونس کو بھیجا جائے گا. یہی سلسلہ چلتے چلتے مکہ معظمہ پہنچے گا. خاتم النبیین کو بھیجا جائے گا. یہی بات سمجھانے, جو بات پوری کائنات بتا رہی ہے اسی کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے ہیں. قرآن جا بجا کہتا ہے کہ دیکھو مناظر فطرت کو, کبھی آسمان کو دیکھو, کبھی زمین کو دیکھو, کبھی پہاڑوں کو دیکھو, کبھی سمندروں کو دیکھو, یہاں تک کہ کبھی اونٹ کو دیکھو کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے, کون ہے پیدا کرنے والا. یہ دلائل تو انفس و آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک نبی کی حاجت ہوتی ہے, ایک نبی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو سمجھائے کہ اللہ ایک ہے, شرک نہیں کرنا ہے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ ذریعہ کیا ہے. اگر یہی بات, یہی قرآن کسی معتزلی سے پڑھ لو تو معتزلی ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی شیعہ سے پڑھ لو تو شیعہ ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی رافضی سے پڑھ لو تو رافضی ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی بدعقیدہ سے پڑھ لو تو بدعقیدہ ہو جاؤ گے. کیونکہ قرآن خود ناطق نہیں ہے, ناطق تو محمد الرسول اللہ کی زبان ہے. وہ جو بتائیں گے وہ قرآن کی تشریح ہوگی, وہ جو بتائیں گے اس کو تفسیر کہا جائے گا. اب کسی کی من گھڑت باتوں کو تفسیر اور ترجمہ کا نام نہیں لیا جائے. تو اب اپنی مرضی سے آپ تشریح کر دیں قرآن کی اور کہیں کہ یہ ناجائز, یہ شرک, یہ بدعت, تو نہیں مانا جائے گا. مانا وہ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں میرے لیے کتاب و سنت کافی. خالی کتاب و سنت کا چھپا کر ڈھیر لگا دیں, کوئی کسی کام کی نہیں. آپ اپنے سر کے اوپر ایک نہیں 20 قرآن شریف رکھ لیں, نماز پڑھنا نہیں سیکھ پائیں گے. سیاہ ستہ نہیں, پوری کتب حدیث کا ڈھیر اپنے سر پہ رکھ لیں, روزہ رکھنا نہیں آئے گا. تو آپ کو کوئی ہو جو بتائے کہ اس میں یہ ہے, اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے. اسی لیے یہ سلسلہ محدثین کا چلا, یہ مجتہدین کا چلا, مفسرین کا چلا, علماء ربانیین کا سلسلہ چلا. یہ شارح کہلائے, یہ آپ تک بات پہنچانے والے کہلائے. اور یہ وہ بات لے کر, اور اس پر بھی حکم یہ آیا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات سن کر آنکھیں بند کر کے نہ مان لینا, بلکہ تحقیق ہوگی. اسی لیے جب کوئی حدیث روایت کرتا تھا امام بخاری سے تو تحقیق کرتے تھے. ان کی شرائط آپ دیکھیں کہ کیا کیا شرائط ہے, حدیث کیسے لی جائے گی. جس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں مان لیا گیا, بلکہ پوچھا گیا تم نے کس سے سنا ہے, اس سے سنا ہے, اس نے کس سے سنا ہے, فلاں سے سنا ہے, اس نے کس سے سنا ہے. جب تک یہ سلسلہ رسول اللہ تک نہ پہنچ جائے, اور پھر جتنے لوگوں نے سنا ہے وہ سننے والے تقوی شیار نہ ہوں, اگر متقی پرہیزگار نہ ہوں, اگر وہ ان اصولوں پر نہ اترتے ہوں, تو پھر ان کی روایت نہیں لی جاتی. اتنا تو احتیاط ہے. آج کے دور میں کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے میرے لیے یہ کتاب کافی, کیسے کافی ہے کتاب کی تو اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی. کتاب اپنا معافی ضمیر خود بیان نہیں کر سکتی, تحریر اپنے آپ میں کچھ بیان نہیں کر سکتی. ایک پڑھنے والا چاہیے, ایک پڑھانے والا چاہیے. اسی لیے قرآن کا اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کتاب بھیجتا ہے تو پڑھانے کے لیے ایک نبی بھیجتا ہے. اور اب کوئی کتاب نہیں آنے والی, کوئی نبی نہیں آنے والا. تورات اکیلے نہیں آئی ہے, حضرت موسیٰ ساتھ آئے ہیں. انجیل اکیلے نہیں آئی ہے, حضرت عیسیٰ ساتھ آئے ہیں. قرآن اکیلا نہیں آیا ہے, محمد الرسول اللہ ساتھ آئے. تو ایک چاہیے بتائے, بیان کرنے والا چاہیے. اب کوئی یہ کہے کہ مجھے کسی بیان کرنے والے کی حاجت نہیں, تو وہ اس فطری قانون سے منہ موڑ رہا ہے. کتنی دنیا کی کوئی کتاب لے لیں آپ, کیمسٹری کی, فزکس کی کتاب لا کے بچے کے سر پہ رکھ دیں, کچھ نہیں حاصل ہوتا جب تک ایک استاد پڑھا نہ دے. اس لیے ضرورت پڑتی ہے ان علماء کی, ان محدثین اور مفسرین کی, ان حفاظ کی, مفتیان کرام کی, محققین کی, کہ جو اسلامی قوانین کو, عقائد کو دلائل کے ساتھ واضح کر کے آپ تک پہنچائیں, تاکہ آپ کا دل بھی مطمئن ہو, آپ کا قلب بھی مطمئن ہو. کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو ظاہری دلائل و براہین ہیں ان سے دماغ تو مطمئن ہو جاتا ہے,
لیکن کبھی کبھی دل مطمئن نہیں ہوتا. تو علم ظاہر اور علم لسان کی بنیاد پر آپ کسی کو خاموش کر سکتے ہیں، لاجواب کر سکتے ہیں، ساکت و جامد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں پہنچا سکتے، اس کے دل کو تشفی نہیں پہنچا سکتے. وہ آپ کے سامنے خاموش ہو سکتا ہے لیکن دل بھی مطمئن ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. سارے زمانے کے افکار و نظریات اور فلسفے یہاں سے لے کر ایران تک، ایران سے یمن تک، یمن سے یونان تک، یونان سے چائنا تک، جتنے فلسفے دنیا میں زندگی گزارنے کے تھے سب خاموش کھڑے ہیں. دماغ کی تو آبیاری کی جا رہی ہے، دماغ کو اطمینان کا سہارا دیا جا رہا ہے، لیکن اس دل کو، اس نفس کو، اس قلب کو مطمئن کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا. ایسے ماحول میں اسلام نازل ہوا کہ اب قلب، دل، دماغ کے ساتھ ساتھ دلوں کا اطمینان بھی آئے گا. اب لوگوں کے دماغ مطمئن نہیں تھے کہ بنانے والا کون ہے، تو مناظر فطرت کے دلائل دے کر سمجھایا گیا کہ بنانے والا ایک ہے. لیکن جب یہ زوال آیا کہ اب وہ بنانے والا کیسا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، تو روحانیت کے باب متعین کیے گئے، تصوف کے چیپٹر متعین کیے گئے، سلوک اور راہ سلوک کے چیپٹر متعین کیے گئے، اور صوفیہ نے اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے سلوک کی روشنی میں یہ طے کیا کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت کے دلائل کتاب و سنت میں لکھے ہوئے عقلی دلائل ہیں، اسی طرح کچھ دلائل ایسے ہیں جو روحانی دلائل ہیں جن سے دل مطمئن ہوتا ہے، روح مطمئن ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ایمان تو ہے، دماغ مطمئن ہے، ذہن مطمئن ہے، علم ظاہر میں اطمینان ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے دکھا کہ تم مرنے کے بعد میت کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا افلم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو رکھتا ہوں اس بات پر کہ تم مارنے کے بعد پھر زندہ کرنے والا ہے، لیکن میرے دل کے اطمینان کی خاطر. تو اطمینان قلبی کا بھی بھرپور اس میں خیال رکھا گیا ہے، اور اطمینان ذہنی کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں، اور اطمینان قلبی کے لیے خانقاہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. مبارک ہو آپ کو کہ آپ اس خانقاہ میں آتے ہو شیخ العالم کی، آپ کا دماغ بھی مطمئن کیا جاتا ہے، آپ کے دل کو بھی مطمئن کیا جاتا ہے. خانقاہوں کا یہی کام، تشنگی نہیں چھوڑی جاتی. خانقاہ تو دماغ اور دل کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز کا بھی اطمینان کا خیال رکھتی ہے جو ان دونوں پہ بھاری ہے، یعنی پیٹ. دماغ کے اطمینان سے پہلے، قلبی اطمینان سے پہلے پیٹ کا خیال کیا جاتا ہے کہ آتے ہی کچھ کھلا پلا دیا جاتا لنگر کے نام پر، کبھی چھٹی کے لنگر کے نام پر، کبھی 11ویں کے لنگر کے نام پر، کبھی عرس کے لنگر کے نام پر. بغیر کھانے کے خانقاہوں کا کوئی پروگرام مکمل نہیں ہوتا. آپ سوچ لیں، کتنا ہی بڑا جلسہ ہو لنگر ہوگا، کتنی ہی چھوٹی فاتحہ ہو لنگر ہوگا. بغیر پیٹ کے تو نہ دماغ قابو میں آتا ہے نہ دل. کھلا پلا کر، یہ فطری طریقہ ہے. محبوب الہی کی خانقاہ آپ دیکھیں، کھلا پلا کر، ابھی اس سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی سلوک کی راہیں طے نہیں کی گئی، نہ عقیدہ توحید ڈسکس ہوا، نہ عقیدہ رسالت ڈسکس ہوا. پہلے یہ پوچھا گیا کہ کھانا کھا لیا؟ کھانا کھلا کر تو پیٹ کا بھی خیال خانقاہوں میں رکھا جاتا ہے. اب آپ یہ کہو کہ لائیے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل کہ خانقاہ میں آنے والے کو کھانا بھی کھلایا جائے گا. بھائی کھانا کھلانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سخی ہونے کی ضرورت ہے، سخاوت کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بخیل نہ ہوں آپ، سخی ہوں، کھانا کھلائیے. آپ کہیں گے کہ ایمان والوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے. یہ صوفیہ نے اتنا ایمان والوں کو نہیں کھلایا ہوگا جتنا دعوت والوں کو کھلا دیا ہے. جن کو دعوت دینا تھی ایمان کی ان کو کھلایا، اور یہی کھانے کا اثر تھا کہ لوگ خانقاہ میں آتے تھے پیٹ پکڑ کر کہ بھوک لگ رہی ہے بھوک، لیکن جب واپس جاتے تھے تو کلمہ توحید پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عقیدہ توحید لکھا ہوا کہیں ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھانے کی ضرورت. اب اگر کوئی غلط سمجھا دے تو نتیجہ غلط ہے، کوئی صحیح سمجھا دے تو نتیجہ صحیح ہے. اب آ کے دیکھتے چلیں کہ قرآن کا منہج کیا ہے، عقیدہ توحید کے اور شرک کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے. یہاں پر تو خواتین اسلام بھی بیٹھی ہوئی, مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پردے کے ساتھ, اختلاط نہیں ہے, جائز طریقے پر بیٹھے. سب لوگ بخوبی جانتے ہیں آپ اس دنیا میں 1 روپے کا سامان بھی لینے جاؤ, اس کی بھی مارکیٹنگ ہے, اشتہار آتا ہے, اس کی خاصیت بتائی جاتی ہے, لیکن گراہک سوچتا ہے کہ اس پروڈکشن میں تو دھوکہ دیا ان لوگوں نے, جو چیز تھی نہیں وہ بیان کر دی. اس وجہ سے کیا ہوا, آپ کے پیسے ضائع ہو گئے. آپ نے ایک غلط اشتہار دیکھ کر سامان خریدا اور وہ غلط نکل گیا. تو آپ کا خریدنا جرم نہیں تھا, جرم یہ تھا کہ غلط طور پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ سامان لیا جائے. تو آپ کے ساتھ ساتھ غلطی اس کی بھی ہے جو اشتہار دکھا رہا ہے آپ کو. اور اس پر تو سپریم کورٹ کبھی کبھی سخت ایکشن بھی لیتا ہے. بڑی بڑی اربوں خربوں کی کمپنی سے کہتا ہے کہ معافی مانگو, تم نے غلط اشتہار دیا تھا, اور اشتہار نہیں دیا جا سکتا ایسا. ایک صاحب نے کہا کہ ہماری دوا سے شوگر بالکل ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ نے بلا کے ڈانٹا اس بات پر ان کو. انہوں نے کہا کہ میرے دوا سے کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے, بلا کے ڈانٹا ڈپٹا سپریم کورٹ میں, اخباروں میں چھپا ہوا. تو کیا بتایا جا رہا ہے یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, اور کس طرح بتایا جا رہا ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہوتی. تو آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں, عقیدہ توحید کو ڈسکس کرنے والے بہت ہیں, اور عقیدہ توحید کے پردے میں پوری امت کو مشرک بنا کے رکھ دیا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ شیرینی شرک, بریانی شرک, کھچڑا شرک, دلیا شرک, پھول شرک, چادر شرک, فاتحہ شرک, قرآن خوانی شرک, ملا شریف شرک, حضور کی نعت پڑھنا شرک, دعا کر لینا شرک, مزار پہ چلے جانا شرک, قبرستان میں جانا شرک, بیٹھنا شرک, کھڑے ہو جانا شرک, انگوٹھی چوم لینا شرک. ارے بھائی شرک ہے کیا؟ یہ تو کرونا کی طرح پھیلی ہوئی بیماری معلوم ہوتا ہے, ہر کسی کو شرک ہو گیا ہے. آپ کو شرک کیسے ہوا؟ بھائی میں 11ویں کھا کے آیا ہوں. اچھا. اب ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے کہ بھائی ایک مشرک آیا, نبض دیکھو گے, اچھا نہیں یہ شیرنی والا شرک نہیں ہے, یہ فاتحہ والا شرک ہے. کسی دوسرا نہیں فاتحہ والا نہیں ہے, یہ مزار پہ جانے والا شرک. ارے بھائی شرک کس قدر مضحکہ خیز بنا کر رکھ دیا دین کو. وہ چیز کہ جس کی کائنات میں کوئی دلیل نہیں, امت میں پھیل گئی, کوئی دلیل نہیں شرک کی. اللہ نے تو قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ کوئی دلیل ہو تو لاؤ, معبودان باطلہ کے لیے کوئی دلیل ہو تو لاؤ. اے میرے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والوں, ہے کوئی دلیل تو لاؤ. روز ازل سے ابدالآباد تک کوئی دلیل نہیں ملے گی شرک کی. تو یہ ایسا ہو گیا کہ پوری امت میں پھیل گیا ہے. اور عقیدہ توحید, آسمان اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے, زمین اس کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے, موسم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, چاند و سورج و ستارے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, جب کلی کھلتی ہے, پھول بنتی ہے, گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے, شبنم کے قطرے گواہی دے رہے ہیں, سونامی کی موجیں گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. وہ بھول گئے سب لوگ. کیسی عجیب و غریب بات. مسئلہ یہ ہے, کبھی کبھی نارمل فلو کو بھی ڈاکٹر کرونا بتا کر آپ سے ہزاروں روپے ایٹ لیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو صرف کھانسی تھی, مگر ٹی بی کی دوا دے کر آپ سے اس نے بے وقوف بنا کر پیسے ایٹ لیے. آپ کو تو صرف کھکار آئی تھی, اس نے کہا کہ ان کا گلا خراب ہے, اب اس کی جانچیں ہوں گی, اب 1000 روپے کی جانچ بھی ہوگی. پھر وہاں بھی بات نہیں بنی تو تھوک کی جانچ ہوگی, وہاں بھی بات نہیں بنی تو اب یہ ہوگا تھروٹ میں تو کچھ نہیں پہنچا, اب اس کا پیٹ اسکین بھی ہوگا, سی ٹی اسکین بھی ہوگا, MRI بھی کرایا جائے. تب جا کے جب آپ کی جیب خالی ہو جائے گی تو ڈاکٹر آپ کو ایک معمولی سی گولی لکھ کے دے دے گا کہ یہ کھا لینا. ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ کہیں اس شرک کا ڈر دکھا کر آپ کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنانا چاہتا ہے کوئی, آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے کوئی, اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے کوئی. بات کیا ہے کہ جس شرک کے بارے میں حضور فرما دیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت میں اب شرک آ جائے گا, اس شرک کو یہ نجدی لے کر آ گئے پوری امت میں. اور انہوں نے لکھا کہ اگر 80% لکھا کہ 80% ہندوستان کے مسلمان مشرک ہو گئے. یہ لکھا 80% ہندوستان کے مسلمان مشرک ہو گئے. دلیل کیا؟ کہتا ہے کہ دلیل ہے تو درگاہوں پہ جا کر دیکھ لو,
محبوب الہی کی نام درگاہ کا نام لکھا کہ ان کی درگاہ پہ جا کر دیکھ لو. ارے محبوب الہی کی درگاہ پہ جانا شرک ہو گیا. مسلمانوں کتنا دھوکہ ہے, کسی مندر کی مورتی کی طرف جانا بھی شرک نہیں ہے تو محبوب الہی کی درگاہ کی طرف جانا شرک کیسے ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ کچھ تو ہم نے بھی تعلیم حاصل نہیں کی اور کچھ ہمارے احباب نے بھی اتنے پر اثر انداز میں, غالب نے کہا تھا یوں تو رنگی ہے بہت کیا لب و رخسار کی بات, اور کچھ خون جگر ہم بھی ملا دیتے ہیں. تو کچھ خون جگر ملا کر ایسا پیش کیا گیا, ہر آدمی ڈر گیا کہ بھائی اچھا بھلا خاندانی سنی تھا, آپ کیسے بگڑ گئے؟ ارے نہیں میں تو کتاب و سنت. کس نے بتا دیا تمہیں؟ کہا فلاں صاحب کی یوٹیوب پہ میں نے تقریر سنی ہے, فلاں صاحب کا. ایک تو دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ اب مولوی نہیں ملا دین پھیلانے کے لیے, اب ڈاکٹر دین پھیلائے گا اور انجینئر دین پھیلائے گا اور پلمبر دین پھیلائے, اب یہ لوگ دین پھیلائیں گے. آپ سوچئے کہ اگر ایک معمولی مقدمہ لکھوانا ہو ڈومیسٹک وائلنس کا, جیب کاٹنے کا, لڑائی جھگڑے کا, تو آدمی سوچتا ہے کہ شہر کا سب سے اچھا وکیل کرو. کیوں بھائی؟ یوٹیوب کھولتے دیکھ لیتے کہ مقدمہ کیسے لڑا جاتا ہے, کر دیتے FIR, جا کے لکھوا دیتے. محسوس کیا صبح اٹھے کہ ہاتھ میں درد ہے, دل بھاری بھاری سا ہے, سینے میں تکلیف ہے, اب تم کسی ڈاکٹر کو دکھا دو. نہیں ہارڈ اسپیشلسٹ کو. کیوں بھائی؟ دکھا دیتے کسی کو, یا کسی انجینئر سے کہتے کہ آئیے آپ ہمارے دل کا علاج کر دیجیے. آپ جا رہے ہیں ہارڈ اسپیشلسٹ کے. کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے وہ زیادہ امکان ہے کہ وہ صحیح زیادہ بتائے گا. مگر جب دین سیکھنا ہو تو پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس, آپ جو ہے وہ انجینئروں کے پاس, آپ پلمبروں کے پاس, آپ الیکٹریشین کے پاس, آپ رکشا پولر کے پاس, اور آپ جو ہے وہ چائے والے کے پاس. بھائی یہ کون سا دین ہے؟ دین کے محققین سے دین سیکھا جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ظاہری اور باطنی عرفان چاہیے تو حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی کے پاس آؤ. رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے, مالائیں گلے میں ڈالے ہوئے, کڑے پہنے ہوئے, انگوٹھیاں پہنے ہوئے باباؤں کے پاس نہ جانا. کسی ایسے کے پاس آؤ جو اللہ کو جانتا ہے, کسی ایسے کے پاس آؤ جو اللہ کو پہچانتا ہے, جو اللہ والا ہے. ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ لینے کے لیے جاتے, اس لیے جاتے ہیں. فرماتے تھے کہ دودھ والے کے پاس جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ دودھ ملے گا. سبزی والے کے پاس جاؤ گے تو کیا ملے گی؟ سبزی ملے گی. تو اللہ والوں کے پاس آؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. کیسے سیکھ رہے ہیں؟ شرک آخر ہے کیا چیز؟ یعنی اتنا کمزور ایمان ہے کہ کہیں سے گزر. فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جب بیت المقدس جائیں اور عیسائیوں کے کنیسہ میں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ کی پوجا ہو رہی تھی, حضرت مریم کی عبادت ہو رہی تھی, ایسے کنیسہ میں جائیں تو ان کے ایمان پر کوئی فرق نہ پڑے. اور ہم حضرت مخدوم کی بارگاہ, جن کی پوری زندگی توحید پر گزری ہے, جن کے سارے مرید موحد تھے, جن کے سارے خلفاء مومن و مسلمان تھے, ان کے درگاہ پہ چلے جائیں تو ہم مشرک. ارے بھائی مشرک ہونا ہوتا تو کسی چرچ میں جا کے ہوتا نا مسلمان, کہ جہاں حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی تھی, حضرت مریم کی عبادت ہو رہی تھی, وہاں جانا شرک نہیں ٹھہرا تو پھر درگاہ پہ آنا شرک کیسے ٹھہرے گا؟ اور ذرا سوچو کہ کہیں چلے جانا شرک ہے. استغفر اللہ, یہ باتیں بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچا کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جامع چشتیہ کا فارغ سن رہا ہو, تمہاری زبان پکڑ کر ٹوک دے گا کہ محض جانا شرک نہیں ہوتا, کیونکہ اگر جانا شرک تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبے کی طرف جا رہے تھے جس کے صحن میں بت رکھے ہوئے ہیں, اس کعبے کی طرف جا رہے تھے جس کعبے کے اندر 360 بت تھے, اس کعبے کا طواف کرنا چاہتے تھے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. کچھ تو پڑھا ہوگا. جب حرکت پڑھائی جاتی ہے, حرکت و سکون جب پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں تو پڑھایا جاتا ہے کہ حرکت کئی طرح کی ہے. ایک حرکت تو یہ ہے کہ فون یہاں سے یہاں آ جائے, یہ بھی حرکت ہوئی, حرکت مکانی کہتے ہیں اس کو. ایک حرکت کیا ہوتی ہے کہ جب پھل نکلتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے, دھیرے 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 سائز بھی بڑھتا ہے اور مٹھاس بھی آ جاتی. ایک حرکت یہ بھی ہے. اور ایک حرکت کیا ہے, آپ
ٹرین چل رہی ہے، اب میں علی گڑھ سے الہ آباد آیا، یہ ٹرین کی حرکت، اور ٹرین میں بھی تھا تو میں بھی آیا، اور میری اٹیچی میں کپڑے تھے تو کپڑے بھی آئے، اور کپڑوں میں عطر لگا ہوا تھا وہ خوشبو بھی آئی. آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھی ایک حرکت ہے ادھر سے ادھر آنے والی، یہ بھی ایک حرکت کہلائے گی. تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہو گیا، کیسے یہاں تک پہنچی بات. درگاہوں پہ جانا شرک کیسے ٹھہرا؟ اس کعبے کا طواف، جس کعبے میں بت رکھے ہیں، آپ کسی بت کو غلاف میں پیک کر دو تو کیا بت ہونا اس سے زائل ہو جائے گا؟ اس کا بت ہونا کعبے کے باہر رکھے ہوں یا اندر، اس گھر کا طواف جس کے اندر بت رکھے تھے، شرک نہیں بنا؟ کیونکہ مسلمان بھائیوں، شرک ان چیزوں سے ہوتا ہی نہیں ہے. شرک کسی عمل کا نام نہیں ہے، شرک ایک عقیدے کا نام ہے. کسی عمل کا نام شرک نہیں ہے کہ یہاں جانا شرک ہو گیا، وہاں بیٹھنا شرک ہو گیا، یہاں کھڑے ہونا شرک. عقیدے کا نام ہے. وہ عقیدہ جس کے دل میں ہو وہ مشرک کہلائے گا، اور وہ عمل شرکیہ عمل کہلائے گا، مشرکانہ عمل کہلائے گا. جیسے اصنام کے سامنے سجدہ کرنا یہ مشرکانہ عمل ہے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ مومنانہ عمل ہے. سجدہ کرنا توحید اور شرک نہیں ہوتا. توحید ایک عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ عقیدہ توحید ہے. یہ جس کے دل میں ہوگا وہ موحد کہلائے گا. اور شرک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، عبادت کے لائق کوئی اور بھی ہے، یہ شرک ہے. اب یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا یا اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ یا اس کے بغیر کوئی دوسرا معبود ہے، الوہیت کسی اور کے پاس بھی ہے، یہ عقیدہ دل میں ہو تو سجدہ کرنا ہی کیا، مرغا بن جانا بھی شرک ہے، اوندھے لیٹ جانا بھی شرک ہے، سر کے بل کھڑے ہو جانا بھی شرک ہے، سب چیزیں شرک ہے. یہ عقیدہ شرکیہ ہے. تو شرک اور توحید عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، نہ کہ عمل سے. عمل کا تعلق نہیں ہے، یہ عقیدے کا نام ہے. تو شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا یا اس کے بغیر یا اس کے ساتھ چھوٹا موٹا آدھا پونا چاہے جیسا اگر معبود مانا تو شرک. کتنا سادہ عقیدہ ہے، کتنی سادی سی بات ہے. یہ کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. مشرکین مکہ یہی عمل تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو چھوٹا معبود مانتے تھے. من دون اللہ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی سوا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی ہوتا ہے، کہ بڑا معبود اور اللہ ہے اور چھوٹے معبود یہ بت بھی ہیں. یعنی وہ بھی الوہیت، یہاں بھی الوہیت، وہ بھی عبادت کا مستحق، یہ بھی عبادت کے مستحق. یہ ماننا اور یہ خیال کرنا شرک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو الوہیت یہ صفت یہ کسی اور میں پائی نہیں جا سکتی، یہ خاص ہے اللہ کے لیے. لیکن یاران میکدہ نے کیا سمجھا؟ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تصرف یہ خاص ہے. تصرف کیسے خاص ہے؟ اولیاء کے پاس آنے جانے کو شرک کا فتویٰ اس لیے دیتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ نے وہ قدرت عطا کی ہے کہ ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، کسی کو پھونک دے تو بیمار سے شفا مل جائے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو ورم چلا جائے، کسی کو دیکھ لے مسکرا کر تو دل کی دنیا بدل جائے. یعنی وہ کام جو اسباب سے اوپر کے ہوتے ہیں ان کو فوق الاسباب کہا جاتا ہے. ایسے خارق العادات کام جو عام لوگ نہیں کر سکتے، جو پڑھ لکھ کر نہیں کر سکتے، تجربہ حاصل کر کے نہیں کر سکتے. کون ہے ڈاکٹر ایسا جو اتنا پڑھ لکھ جائے کہ میت سے کہے اٹھ جا تو میت اٹھ کے بیٹھ جائے؟ یہ تو معجزہ ہے، کرامت ہے. کوئی ہے ایسا علم کہ جس کو پڑھ کر آپ کسی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں تو آنکھیں آ جائیں؟ پوری MBBS پڑھ جائیے، نہیں ملے گا. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اندھے کو بینا کر دے، بینا کو اندھا کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے. مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح کی امید رکھتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ دعا کر دیں تو برکت ہو جائے گی، آپ کہہ دیں گے تو کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، یہ عقیدہ تو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. بس یہاں گڑبڑ ہو گئی. یہ تصرف عام نہیں تھا. تصرف عام ہوتا اگر خاص، تصرف خاص نہیں ہے، عام ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ قدرت
اس طرح کے کاموں کی عطا کرتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید میں جس کا حوالہ دے کر امت کو مشرک کیا جا رہا ہے، اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی۔ فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا مریم کے پاس انسانی شکل میں، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو بیٹا دینا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر کوئی اور یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی بیٹا دیتا ہوں تو یہ شرک ہو جانا چاہیے، جبکہ جبریل امین کی زبان ہے یہ کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، اور فرشتہ معصوم ہے۔ کسی ولی کی زبان ہوتی تو آپ کہتے کہ وہ مشرک ہو گئے تھے، یہ فرشتے کی زبان ہے، اور اللہ حکایت فرما رہا ہے۔ اور جب جبریل امین حضرت مریم کے پاس آئے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، اور اس کے بعد حضور کے پاس وحی لے کر بھی آ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اوپر اٹھا لیا گیا ان کو، حضور کا زمانہ آیا تو حضور کے پاس کون وحی لے کر آیا؟ وہی جبریل، جو ایسی معاذ اللہ آپ کی زبان میں شرکیہ باتیں کر رہے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو تصرفات تو عام ہے۔ کیا بارش کے فرشتے کو اللہ نے تصرف نہیں دیا؟ کیا موت کے فرشتے کو اللہ نے تصرف نہیں دیا؟ ان کو تو چھوڑ دیجئے، کیا شیطان کو تصرف نہیں دیا گیا؟ اور یہ عجیب قوم ہے جو شیطان کو تصرف والا مانتی ہے، علم والا مانتی ہے، طاقت والا مانتی ہے، آنے جانے کی قوت اس کے پاس ہے، جسم کے اندر گھس جانے کی قوت اس کے پاس ہے، بہکانے کی قوت اس کے پاس ہے، مسجد کا راستہ بھلانے کی قوت اس کے پاس ہے، شراب پلانے کی قوت اس کے پاس ہے، مگر انبیاء اور اولیاء کے پاس کوئی قوت نہیں۔ عجیب و غریب ہے، یہ کون سا یارانہ ہے شیطان سے کہ اس کو تو آپ متصرف بھی مانتے ہو، عالم بھی مانتے ہو، اور اس کو تو غیب کی باتیں جاننے والا بھی مانتے ہو۔ انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ اولیاء کے بارے میں یہ خیال کیوں نہیں ہے؟ اگر شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم رکھتا ہے، تصرف کرتا ہے، اگر یہ شرک نہیں بنا تو پھر انبیاء کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تصرف کرتے شرک کیسے بن سکتا؟ مجھے تو آج تک اس ٹولے کا، اس شرک کی ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آئی۔ کیسا شرک ہے؟ انگوٹھے چومنے سے شرک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کا ماتھا چومے، گردن چومے، رخسار چومے، زبان چومے، ہونٹ چومے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ ہاتھ لگا کر بوسہ دیں، اپنے منہ پر پھیریں، آپ کے منہ مبارک کو چومیں، اپنے ہونٹوں کے درمیان رکھوائیں، آپ کے کرتے مبارک کے غسالے سے بیماروں کو شفا کے لیے دعا کریں۔ وہ سب چل رہا ہے، لیکن یہاں آتے آتے یہ سب کام شرک ہو گئے۔ اب بتاؤ، یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم نے کیا، صحابہ نے کیا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں وہ کام کرنا چھوڑ دوں گا جو صحابہ نے نہیں کیے، تم یہ کام کرنا چھوڑ دو جو صحابہ نے نہیں کیا۔ کیا صحابہ نے کبھی حضور سے مدد مانگنے کو شرک کہا؟ کیا حضور نے کبھی کسی مدد مانگنے والے سے کہا کہ تو شرک کر رہا ہے؟ یا حضور سے مانگنے والوں کو حضور نے کہا کہ شرک کر رہے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن حضور کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی جب کوئی سوال کرنے والا آئے تو اس کو جھٹکارنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں کا مطلب کیا ہو؟ مطلب یہ ہو کہ اس کو دے دینا۔ تو مانگنے والوں کے لیے تو حضور سے سفارش کر رہا اللہ کہ آپ دیجئے، تو مانگنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ اور اتنا ہی مانگنا شرک ہو جاتا تو مسلمان کون بچتا دنیا میں؟ ابھی کھانا کھاتے وقت میں نے کسی سے پانی مانگ لیا، جب میں تیار ہو کے نیچے آیا رومال بھول گیا تھا، ایک لڑکے سے کہا میرا رومال لیا، اسے رومال مانگ لیا۔ کسی سے آپ چشمہ مانگ لیں، مانگنا شرک کیسے ہو گیا؟ کہا کہ نہیں صرف اللہ سے مانگیے، یقیناً اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اتنا سمجھتے چلو کہ جس مانگنے کو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، مجھے قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل دو۔ اول تو یہ کہ مانگا کسی سے نہیں جائے گا، دوسری بات یہ کہ کیا کیا نہیں مانگا جائے گا۔ بیٹا جیسی چیز تو ایک فرشتہ دینے آ گیا ہے۔ اب اولیاء سے سنتے چلو، صوفیہ کیا کہتے ہیں، حضرت شیخ الہ آبادی کیا فرماتے ہیں کہ مانگنا یا تصرفات
یا قدرت یہ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، لیکن اعتقاد یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، اس کی مرضی سے، اس کے اذن سے تصرف کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ارادے سے تصرف کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے اللہ کے اور بندوں کے کاموں میں۔ اسماعیل دہلوی یہ باتیں سمجھ نہیں پایا۔ معلوم ہے کیا کہا اس نے؟ حیرت ہوگی آپ کو، اگر آپ بہت زور سے قہقہ لگا کے نہ ہنسے تو میں بتا دوں، بات تو بالکل جوک جیسی ہے، لطیفے جیسی، لیکن نہ زور سے ہنسیے گا مت، زور سے ہنسنے سے تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ پوچھا کیوں بول سکتا ہے؟ یہ وہ ہیں جو توحید کا درس دیتے ہیں، پوری امت کو شرک اور مشرک بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ سو بھائی لا حول ولا قوت، اللہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اللہ کو جھوٹ بولنے کی قدرت نہ ہو اور بندوں کو ہو تو بندے کی قدرت تو اللہ کی قدرت سے بڑی ہو جائے گی، بندے کی قدرت تو اللہ کی قدرت سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ تو آپ کی عقل و فراست کا معاملہ ہے۔ جب اتنی بچکانہ عقل لے کر آئے تھے تو دین سمجھانے کی ضرورت کیا تھی؟ داخلہ لینا چاہیے تھا الہ آباد آ کر، یا داخلہ لیتے آ کر اور پھر کہتے کہ بھئی کیا ہے دی۔ سوچ رہے بندے کی قدرت بڑھ جائے گی اللہ کی قدرت سے؟ کسی مسلمان کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس عمل کا بھی خالق ہے، تو کیسے بڑھ جائے گا بندہ اللہ سے؟ اور اگر آپ سوچیں جھوٹ بولنے پر بندہ اللہ سے بڑا قدرت والا ہو گیا، اور پیشاب پخانہ کرنے پر، اور خودکشی کرنے پر، اور روزہ توڑنے پر، اور روزہ رکھنے پر، اور نماز پڑھنے پر، اور حج کرنے پر، اور انجیکشن لگانے پر، اور دوا کھانے پر، اور خون نکالنے پر، بتائیے اللہ تعالیٰ اپنے جسم میں انجیکشن لگا سکتا ہے کیا؟ اس کا جسم ہے، آپ کا تو جسم ہے، لیجیے آپ آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ سو سکتا ہے کیا؟ آپ تو سو بھی سکتے ہیں، لیجیے آپ تو آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ خواب دیکھتا ہے کیا؟ نہیں آپ تو خواب بھی دیکھتے ہیں، لیجیے آپ آگے بڑھ۔ یہ کوئی آگے بڑھنے والی بات ہے کیا؟ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کسی پرائم منسٹر سے یہ کہیں کہ اے پرائم منسٹر کیا تم ننگے ہو کے ناچ سکتے ہو؟ کہا نہیں، کہا ارے تم نہیں ناچ سکتے، یہ ہماری گلی کا بھکاری ننگا ناچتا ہے، تم سے آگے بڑھ گیا، یہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے۔ بھائی واہ، اس منطق پر تو آپ کو وہ جو ابھی جو ایوارڈ، کون سا ایوارڈ ملتا ہے ابھی؟ پیس کا کون؟ نوبل پرائز ملنا چاہیے، نوبل پرائز۔ بندے کی وہ طاقت، جو طاقت خود مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے پیدا کی یہ طاقت بندے میں کہ تو گلاس پکڑ لے، کھانا کھا لے، الٹی کر دے، قے کر دے، ناک سنک دے، اللہ کرتا ہے یہ سب کام۔ تو پھر اللہ سے آگے بڑھ گئے یہ بندے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو عقیدہ توحید کے ٹھیکیدار بنے گھوم رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کتنی مضحکہ خیز بات۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ زیادہ ہونے کے لیے، بڑے مزے کی بات ہے، کسی کا کسی سے زیادہ ہونے کے لیے پہلے برابر ہونا ضروری ہے، پہلے برابر ہونا ضروری ہے۔ جب تک برابر نہیں ہوگا زیادہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کہیں کہ عبداللہ کے پاس عبد الرحمن سے زیادہ زمین ہے، کیسے؟ عبداللہ کے پاس عبد الرحمن سے زیادہ زمین ہے، عبد الرحمن کے پاس 10 بیگھہ زمین تھی، عبداللہ کے پاس 12 بیگھہ ہے، تو 10 بیگھہ برابر ہوئی، دو اضافی ہو گئی، اس طور پر زیادہ ہو گئی۔ اب بتائیے بندے کی قدرت خدا سے بڑھ جائے، پہلے تو بندے کی قدرت خدا کے برابر ہو۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص کو اگر اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا ہوتا تو یہ بات کہنے کی نوبت نہیں آتی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس کی طرح اس کے برابر نہیں۔ تو جب اس کے برابر نہیں ہو تو زیادہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو شرک کہیں آنے جانے کا نام نہیں۔ اور بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کی تعظیم کر دیں تو کہا جاتا ہے شرک ہو گیا۔ کھڑے ہو گئے حضور کی تعظیم میں، صلاۃ و سلام میں، شرک ہو گیا۔ قدم بوسی کر لی، شرک ہو گیا۔ دست بوسی کر لی، شرک ہو گیا۔ یہ ایک عجیب قوم ہے جس کو پیار، محبت، امن و امان پسند نہیں آتا۔ تعظیم میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ تعظیم کے اظہار کے لیے کیسے ظاہر ہوگا کہ آپ تعظیم کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا درجہ سجدہ کرنا ہے،
سجدہ کرنے سے بڑی تعظیم کا اظہار نہیں ہو سکتا. یہ آخری چیز ہے. کسی کے سامنے اپنی ناک اور اپنا ماتھا رکھ دینا زمین پر, سجدہ کر لینا, اس سے زیادہ بڑا تعظیم کا اظہار نہیں ہو سکتا کوئی. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے نماز میں سجدہ ہے. مگر حیرت کی بات ہے, آپ نے کبھی توجہ کی اس طرف کہ نہیں کی میں نہیں جانتا. غور کریں کہ سجدہ نماز میں ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر سجدے پہ قدرت نہ ہو, کوئی وجہ ہے, کسی کی پیٹھ میں درد ہوتا ہے, کسی کے پیروں میں درد ہے, سجدہ نہیں کر سکتے, تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. تو فتویٰ یہ دیتے ہیں مفتی, ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر سجدے کی قدرت نہیں ہے تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو. نیت کھڑے ہو کے نہ باندھو, بیٹھ کے باندھو, کیونکہ اصل مقصود سجدہ ہے. جب وہی نہیں کر پا رہے ہیں آپ, تو پھر باقی ارکان تو اس کے تابع تھے. لوگ سمجھنا کھڑے ہو کے نیت باندھ لیں گے, رکوع کر لیں گے, سب کر لیں, سجدے کی بات آ گئی تو بیٹھ جائیں گے. بعض محققین کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ پوری نماز بیٹھ کے پڑھیے پھر, کیونکہ سجدہ اصل عبادت تھا, اصل مقصود وہی تھا. بس اتنا اہم ہے سجدہ. آپ کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھو, کہو کہ شرک کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, یہ حال ہے سجدے کا. لیکن کسی کو کھڑے ہوا دیکھو تو یہ نہیں کہہ سکتے عبادت کر رہا ہے. بہت سارے لوگ کھڑے ہو کے رفع حاجت بھی کرتے ہیں, دور سے دیکھنے پر آپ کو لگا نیت باندھے ہوئے ہے. آپ نے پیچھے سے دیکھا کسی کو کہ نیت نہیں باندھے ہے, وہ کسی دیوار کی آڑ میں رفع حاجت کر رہا ہے, لگے گا آپ کو کہ کھڑا ہے. لیکن سجدے میں تو کوئی شبہ نہیں ہوتا. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب الحمد سے یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے جو سجدے کا ذکر آیا ہے وہ عبادت کا ہے ہی نہیں, وہ تو حضرت آدم کی تعظیم کا سجدہ تھا. الحمد شریف شروع کریں گے آپ, الحمد ختم کریں گے, جب سورہ بقرہ شروع ہوگی 3-4 صفحے کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا, جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, اس نے گھمنڈ و تکبر کیا, وہ کافر ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر کافر ہوتے ہیں, سجدہ کرنے کی بنیاد پر کافر نہیں ہوتے. قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کو سجدہ نہ کر کے شیطان کافر ہوا ہے, نبی کو سجدہ کر کے کافر نہیں ہوا. نبی کو سجدہ کر کے تو فرشتے معزز ہو گئے, سجدہ نہ کر کے کافر ہوا. یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن کریم میں پہلے سجدے کا ذکر آیا, وہی سجدہ تعظیمی ہے, سجدہ عبادت نہیں ہے. تو سجدہ کر لینا شرک نہیں ہو جاتا. اب اس میں بھی بڑے مزے کی بات ہے, جب ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ بھئی سجدہ کرنا تو پرانی امتوں میں جائز تھا, یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے, بھائیوں نے سجدہ کیا تو شرک تھوڑی ہو گیا. قرآن گواہی دے رہا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو شرک تھوڑی ہو گیا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پرانی امتوں کی تم حوالے دیتے ہو, حضرت آدم کی شریعت میں تو سگے بھائی بہن کی شادی ہو جاتی تھی, تو اب ان لوگوں کو, یعنی ہمیں مخاطب کر کہتا ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بہنوں سے شادی کر لیں. ارے اتنی سی عقل ہے تمہاری؟ عقائد ایک الگ چیز ہے, اعمال ایک الگ چیز ہے, احکامات ایک الگ چیز ہیں. حلال و حرام کے معیار تو بدلتے رہیں گے. پرانی شریعتوں میں کوئی چیز حلال تھی اب حرام ہو گئی, پرانی شریعتوں میں کوئی چیز حرام تھی اب حلال ہو گئی, حضور نے حلال کیا اس کو. تو احکامات تو تبدیل ہوتے ہیں, لیکن عقیدہ توحید تبدیل نہیں ہوتا, شرک تبدیل نہیں ہوتا. یہ تو روز ازل میں بھی شرک تھا, عرش اعظم پر بھی شرک وہی ہے, قیامت کے دن تک وہی شرک رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کی شریعت میں شرک جائز ہو گیا, کسی نبی کی شریعت میں شرک حرام ہو گیا, ایسا نہیں ہو سکتا. شرک تو ہر شریعت میں حرام رہا. تم یہی نہیں سمجھ پائے کہ احکامات کیا ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کس طرح نماز پڑھتی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں عبادتیں کیسی تھیں, آج عبادتوں کا کیا طریقہ ہے, بدل جاتے ہیں احکامات. روزے کتنے دن کے فرض تھے, اب کتنے دن کے فرض ہیں, بدل گئے احکامات. حالات بدلنے پر حکم بدلتا ہے لیکن عقیدہ نہیں بدلتا. حضرت آدم بھی یہی عقیدہ لے کر آئے تھے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور حضور تک تمام نبی یہی عقیدہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور شرک بھی تمام امتوں میں یہی رہا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھنا شرک ہے. حضرت نوح کی امت کا قصہ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے بت بنا لیے تھے, عبادتیں کرنے لگے تو یہ مشرک ہو گئے.
تو عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھنا شرک ہے۔ اب آپ ہوتا ہے بہت سارے پرانے زمانے کے 2,000 سال پرانے جو ہے وہ معبد نکل کے آتے ہیں، لوگ ٹکٹ لگا ہوا ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں ان بتوں کو، تو کیا وہ مشرک ہو جاتے ہیں؟ یورپ میں بڑے بڑے کنیسہ بنے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، دیکھتے ہیں بھائی یہ بھی چرچ ہے، مشرک ہو جاتے ہیں؟ میں بھی نارتھ کیرولینا امریکہ گیا تھا، یونیورسٹی دیکھنے گیا، وہاں ایک چرچ بھی تھا، دیکھا یہ چرچ ہے پرانا، 600 سال پرانا چرچ ہے، کیا میں مشرک ہو گیا؟ کیا سیدنا فاروق اعظم کیا مشرک ہو گئے چرچ میں جا کے؟ ہو گئے کیا؟ نہیں ہو گئے نا۔ تو کہیں جانا شرک نہیں ہوتا، شرک اس عقیدے کا نام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، اس کا نام شرک ہے۔ اب درگاہ پہ جانے والا اگر صاحب مزار کو معبود اور الہ مان کر گیا ہے تو جانا کیا، گھر بیٹھے مشرک تھا، جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنے گھر بیٹھے مشرک ہو جاتے، جانے کی کیا ضرورت تھی؟ شرک نہیں ہوتا۔ تو یہ شرک کی رٹ جو لگاتے غلط انٹرپریٹیشن ہے، اور حوالے میں وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تو نے کہا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ۔ ارے میرے بھائی اس کے آگے کی بھی تو آیتیں پڑھتے، کسی کو نہ پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو ادب سے پکارو تو پھر پکارنا شرک کیسے ہو جاتا؟ جب قرآن حضور کو پکارنے کے آداب سکھا رہا ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، حضور کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تعظیم سے پکارا کرو۔ تو پکارنے کا تو حکم قرآن دے رہا، تعظیم سے پکارنا شرک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، یعنی جس کو پکار رہے ہو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ چھوٹا اللہ ہے کہ آدھا اللہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ ہے، تھوڑا سا معبود ہے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ پکارو گے تو یہ شرک ہے، اس عقیدے کے ساتھ نہ پکارو تب بھی شرک ہے، اس عقیدے کے ساتھ سو جاؤ تب بھی شرک ہے، اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھو تب بھی شرک ہے، اس عقیدے کے ساتھ کعبے کا طواف کرو تب بھی شرک ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتے رہو تب بھی شرک ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں درگاہ پر جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کون سا وہ آدمی ہے جو یہ سوچ کر آیا ہو کہ یہ صاحب مزار بھی اللہ ہے؟ کون ہے وہ کہ جو ان کی عبادت کرنے آیا ہے؟ ہاں آپ کہیں گے ایسے کیوں کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر؟ آپ کہیں گے میں ادب کر رہا ہوں۔ الٹے پیر کیوں چل رہے ہو؟ آپ کہیں گے میں ادب کر رہا ہوں۔ ان کے یہاں زور زور سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ میں ادب کر رہا ہوں۔ زور زور سے ہنستے کیوں نہیں؟ میں ادب کر رہا ہوں۔ یہ تو کہو گے کون سا وہ آدمی یا عورت ہے جو یہ کہے میں عبادت کر رہا ہوں؟ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی۔ اور مزے کی بات سنتے چلو، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے۔ آپ ذرا سوچو، ایک آدمی بیمار پڑا، اس کو دیکھنے آپ گئے اور اس نیت سے گئے کہ اللہ کی خاطر دیکھنے جا رہا ہوں، یہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک بھوکا آدمی ملا، اس کو کھانا کھلایا اس نیت سے کہ اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، یہ کھلانا بھی عبادت ہے۔ تو جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے، وہ چاہے پانی پلانا ہو، کہ مسکرا کر دیکھنا ہو، کہ جھک جانا ہو، کہ کسی کی عیادت کرنا ہو، کہ علاج کرنا ہو، کہ دوا کرنا ہو، کہ قرآن پڑھانا ہو، کہ حدیث پڑھانا ہو۔ اگر کوئی کام صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں وہ کام عبادت ہوگا۔ اور اگر یہی نماز اللہ کے لیے نہ پڑھو، کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھو تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ منہ پر مار دی جائے گی۔ یہی حج اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو تو عبادت نہیں ہے۔ یہی زکوٰۃ اگر انسانوں کو دکھانے کے لیے کرو، کس کے لیے کرتے ہو آپ؟ نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اگر آپ یہی نیت کر لیں کہ امام صاحب کے لیے، شرک ہو جائے گا، یہ نماز نہ رہے گی۔ تو پھر جو کام اللہ کے لیے، اسی لیے آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا کہ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، محفل میلاد میں آنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے ووٹ دے دیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، نہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا۔ کسی بھوکے کو اگر کھانا کھلاؤ اور اس نیت سے کہ لوگ مجھے بڑا مالدار سمجھیں گے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ نیک کام نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں ایک بھوکے کو کھانا کھلا دوں، یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور بزرگوں کے یہاں یہی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے جو ان کا کھانا کھا کے جاتے ہو ان سے مرید ہو جاتے ہوں؟
ارے اب تو ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو کھا کر گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ ہیں. اب نمک بھی کچھ بگاڑ نہیں پایا. ایسا کیا؟ کیونکہ صوفیہ کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اس لیے لنگر کھلا رہا ہوں کہ میرا مرید ہو جائے. نہیں، نیت یہ ہوتی ہے اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ اس اللہ پر اس کا اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے، اس کو یہ معبود سمجھ لے. یہی نظام ہے لنگروں کا. اب یہ لنگر ہو گئے شرک. آپ ذرا سوچیں، جو لنگر اور جو کھانا اور جو دیگ عقیدہ توحید کی ترسیل کا ذریعہ تھی، اسی کو آپ نے شرک کہہ دیا، تو پھیلے گا کیسے عقیدہ توحید؟ یہ تو اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں نا. بھوکے کو کھانا کھلا کر، اچھے اخلاق کے ذریعے مسکرا کر، ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے اللہ کی خاطر. لیکن باپ سے اس کی دولت حاصل کرنے کی نیت سے پیر دباؤ گے تو عبادت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر خوب تشریح کی جاتی ہے. معلوم ہے یہ حدیث کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول تو قرآن کی آیتوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن میں حدیث شریف کے لیے اس لیے بول رہا ہوں اس کو کہ حدیث شریف فرمائی کیوں حضور نے کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیوں ہوا یہ کہ جب ہجرت کر رہے تھے لوگ مکے سے مدینے کی طرف، ہجرت کرنا اتنا بڑا ثواب تھا اس وقت میں کہ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں تھا. کہ اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا، مدینے آ گئے، گھر چھوڑ کے، زمین جائیداد چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر سب لوگ کر رہے تھے. مکے میں ایک صاحب تھے، وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. دیکھیے پسند سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پسند سے شادی کرو. اور پسند میں صرف لڑکے کی پسند ہو یہ نہیں، طرفین کی مدد پسند ہونا چاہیے. جو لڑکی ہے اور جو دولہا اور دلہن، ان دونوں کی پسند ہونا چاہیے، تب ہوگی شادی. شادی کو زبردستی کے سودے نہیں ہیں. اسلام میں جو نکاح کا کانسیپٹ ہے یہ رضامندی کے ساتھ ہے، بالجبر نہیں ہے. یہ تو ہندوستان میں چونکہ جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں یہ معاشرہ ہی غیر اسلامی، ورنہ تو عورت پر آج اسلام پر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ عورتوں کے حق مار دیے انہوں نے، عورتوں کو حق نہیں دیتے. کس منہ سے کوئی ہم سے یہ بات کر سکتا ہے؟ اسلام جب آیا تو اس نے یہ کہا کہ نکاح میں زبردستی نہیں ہوگی، جب تک ایک عورت اجازت نہ دے دے نکاح نہیں قائم ہو سکتا. گھر پہ آئی ہوئی برات واپس ہو سکتی ہے. دلہن کہے میں تو نہیں دیتی اجازت. آپ جبر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں کر سکتے. اور سنتے چلو، عورت نے اگر دلہن نے یہ کہہ دیا کہ میں شادی اس نکاح پر راضی ہوں لیکن مہر میرا کیا ہے 5,000 روپے اور نان نفقے کا مطلب سمجھے؟ سلے ہوئے کپڑے اور پکا ہوا کھانا. اب آپ اپنی بیوی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کپڑے سی کے پہن لو اور کھانا پکا کے کھا. نہیں، آپ نکاح کر کے لائے ہو تو پکا ہوا کھانا کھلاؤ گے اور اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گے، اور سلے ہوئے دھلے ہوئے کپڑے پہناؤ گے. وہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئیے. یہ ہے مقام خواتین کا. اسلام نے کسی کا حق نہیں مارا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ذرا غور تو کریں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو ان صاحب کا دل تھا کہ ایک عورت سے شادی کر لیتے. پیغام بھیجا، اس نے منع کر دیا. پھر پیغام بھیجا، وہ راضی نہیں ہوئی. اب انہوں نے سنا کہ وہ عورت ہجرت کر کے مدینے آ گئی، تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے مدینے ہجرت کر کے آ گئے. تو یہ ہجرت کرنا جو تھا یہ اللہ کی خاطر نہیں تھا، اس عورت کے نکاح کی خاطر تھا. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مہاجرین کا ثواب ہے. یہ نکاح کی خاطر آیا تھا. آگے حدیث میں اس کی تفصیل ہے بخاری شریف میں کہ نکاح کی نیت سے آئے ہو تم، رسول کے اللہ کی خاطر نہیں آئے ہو. تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کیسی ہے؟ تو درگاہوں پہ آنے والوں کیا عبادت کی نیت سے آئے تھے کہ صاحب مزار کی عبادت کریں گے؟ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حضرت مریم کی عبادت کرتے ہیں، کیا یہی عقیدہ لے کر آئے تھے؟ اور اگر یہ عقیدہ لے کر نہیں آئے تھے تو پھر یہ سامنے والی پارٹی کی بدماشی ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام تھوپ رہا ہے. اور کیسی ستم ظریفی ہے کہ بر صغیر میں خانقاہوں نے توحید کا پیغام عام کیا اور آج خانقاہوں پر شرک کا الزام لگ گیا.
بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ جب خانقاہیں ہی مشرک اور کافر ہو جائیں گی تو بچے گا کون مسلمان؟ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا عبادت میں، توحید کا رکن معلوم ہے کیا ہے؟ یاد رکھو اس بات کو، اور یاد نہ رہے تو ریکارڈ کر لینا، سننا۔ توحید کا رکن یہ ہے کہ الوہیت کو ایک ذات میں منحصر ماننا، یہ رکن ہے توحید کا۔ الوہیت کو ایک ذات میں، اللہ کی ذات میں منحصر ہے، تجاوز نہیں ہوگا اس کا، اور اس بات کا زبان سے اقرار ہو جائے تو پھر نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ اور شرک کا رکن یہ ہے کہ توحید ایک ذات میں منحصر نہیں ہے، الوہیت ایک ذات میں منحصر نہیں ہے، کئی لوگ ہیں الہ ہو سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ الہ کوئی نہیں ہو سکتا، نہ تھوڑا سا، نہ زیادہ، نہ ذرا سا، نہ مجازی طور پر۔ آپ معلوم ہے رب، لفظ رب جو ہے اللہ کی صفت ہے نا، رب ہونا، رب العالمین وہی ہے، لیکن مجازی طور پر غیر اللہ کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ دعا میں آتا کما رب بیانی صغیرہ، پالنے والے کے معنی میں۔ قادر، قدرت والے کو قادر کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو وضو کرنے پر قدرت نہیں تھی؟ کیا آپ کو سجدہ کرنے پر قدرت نہیں؟ تو بولا جاتا ہے۔ پیٹ بھرنا، بھوک مٹانا، یہ اللہ کا کام ہے، رازق وہ ہے، لیکن آپ سے کہا جاتا تم دیکھ رہے تھے ایک آدمی پیاسا تھا، کیا پانی پلانے کی قدرت نہیں تھی؟ تو یہ مجازی طور پر اور لوگوں کو لیے بھی بولے جاتے ہیں، لیکن الہ یہ مجازی طور پہ بھی کسی کو نہیں کہا جاتا ہے۔ لہذا احسن الخالقین تو کہا جائے گا، احسن الخالقین، تمام خالقوں میں سب سے اچھا خالق، یہ تو کہا جائے گا، لیکن الہ الالہہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمام معبودوں کا معبود اللہ ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ معبود کوئی نہیں ہے اس کے سوا، یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ رہ گئے تصرفات کہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، مان لیا، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کا مطلب بھی سنتے چلو، صفات میں بھی وحدت ہے، یعنی ایک صفت دو بار نہیں ہے اس کے لیے، یعنی آپ کہیں ایک صفت قدرت اور دوسری صفت قدرت، ایسا نہیں، جو بھی صفات ہے وہ ایک ہی ہے اس کے پاس، اور کمال والی ہے۔ اور صفات میں شریک نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی صفات پر ایمان ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، کوئی ان کا خالق نہیں ہے، وہ خود بخود ہیں واجب الوجود۔ اگر یہی صفت کسی انسان کی مانو تو شرک ہو جائے۔ اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ایمان رکھو کہ ان کے معجزے سے مردے زندہ ہو گئے تو ایمان، اور اگر یہ ایمان رکھو کہ یہ بھی اللہ کی طرح مردے زندہ کر دیتے ہیں تو کفر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر حضور کے بارے میں یہ اعتقاد رکھو کہ چاند کو ٹکڑے کر دینا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے تو ایمان کی بات ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھو کہ وہ بھی اللہ کی طرح چاند توڑنے اور جوڑنے اور پیدا کرنے پر قادر ہیں تو یہ کفر ہے، شرک ہو جائے گا۔ اتنی سی بات ہے۔ تو اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ کرو، وہ اپنے ارادے سے فعل کرتا ہے، اپنے ارادے سے، اور اس کے افعال کی طرح کسی کے بندے کے فعل کو مانو۔ اب لوگ آتے ہیں بزرگوں کے پاس دعائیں کرتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، تعلیم اچھی ہو جائے، میرا بیٹا حافظ ہو جائے، عالم ہو جائے، شادی ہو جائے بچیوں کی، کرتے ہیں۔ کیا سمجھ کے کرتے ہو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور قدرت سے یہ کام انجام دیتا ہے، یہ بھی اپنے ارادے اور قدرت سے دیتے۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ سے ان کا ایک قرب کا معاملہ ہے، میں یہاں عرض کروں گا یہ وہاں عرض کریں گے، میری حاجت پوری ہوگی، اسی کا نام وسیلہ ہے، اور قرآن اور سنت میں اسی وسیلے کی تصدیق کی گئی۔ یہی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے، معبود سمجھ کر نہیں، بندہ سمجھ کر۔ اسی لیے شہادتین میں جو لفظ آئے ہیں غور کیجئے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندہ ہونے کی گواہی دی جاتی ہے کیونکہ حضور اللہ کی مخلوق ہیں، حضور اللہ نہیں ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ خدا آقا کو میں نے کب کہا ہے، خدا آقا کو میں نے کب کہا ہے، میرا آقا تو محبوب خدا ہے۔ اور آخری بات سنتے چلیے، اب اختتام پہ آ رہا ہوں،
کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہمیں تم مشرک بناتے ہو اور بزرگوں کے نام پہ بنا دیتے. ارے مشرک بنانا تھا تو رسول اللہ کے ساتھ بناتے کہ یہ رسول کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھتے لہذا مشرک ہو گئے. جو قوم جب ہم لوگ رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تو پھر ان اولیاء کو کیسے شریک کریں گے؟ ہماری نظر میں حضور سے بلند مخلوق نہیں کوئی. عرش و کرسی سے افضل، کعبے سے حتیم سے افضل، مسجد اور محراب سے افضل، اور یہ جو مصحف ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہو اس سے افضل. کون سی چیز ہے جو ان سے افضل ہے؟ کوئی شے اللہ کی مخلوق میں ایسی نہیں جو ان سے افضل ہو. سب سے افضل ہے. جب ان کے ساتھ شریک نہیں کیا تو پھر قرآن جو اللہ کا کلام جو صفت نفسی ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو چھپا ہوا کاغذ پر آپ لے کے آ رہے ہیں یہ کاغذ حضور سے افضل نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ کیا افضل ہوتا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کا جسد انور، آپ کا جسم مبارک ابھی گنبد خضرا کے نیچے جس مٹی پہ رکھا ہوا ہے وہ مٹی بھی کعبے سے افضل ہے اور عرش اعظم سے افضل ہے. تو جب ان کو اللہ کا شریک نہیں مانا پھر اور کوئی حیثیت کسی کی ہے جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے؟ کتنا بہودہ الزام ہے. اور مسلمان، سنی مسلمان شرک کیوں نہیں کرتا اس کی بھی بات سنتے چلی. اس لیے شرک نہیں کرتا کہ اگر شرک کرنا ہوتا مسلمانوں کو تو اس دن کر لیا ہوتا جس دن اللہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا تھا. اس دن کر لیا ہوتا جس دن حضور کی بیعت کو اپنی بیعت کہا تھا. اس دن کر لیا ہوتا جس دن حضور کے مٹی پھینکنے کو اپنا مٹی پھینکنا کہا تھا. اس دن مشرک ہو گئی ہوتی قوم. جب اس دن قرآن کی صریح آیت پڑھ کر مشرک نہیں ہوئے تو آج ان بزرگوں کی کرامت دیکھ کر مشرک کون ہو جائے گا؟ آپ ذرا غور کریں مسئلہ کیا ہے. ہماری عوام علماء سے بھی دور ہے یا بدزن ہے علماء سے. مدرسہ نہیں آنا چاہتی، کتابیں نہیں پڑھنا چاہتی، اس لیے بدزن ہے. قرآن کی ترتیب ذرا دیکھیں، آیت کریمہ کے الفاظ و تراکیب دیکھیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ ہے اس وقت کی بات جب حضور اپنے کاشانہ اقدس سے روانہ ہوئے ہجرت پہ جانے کے لیے مدینہ شریف، تو آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کافروں کے سر پہ پھینکی. اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت. آپ ذرا سوچیں، وما رمیت نفی کر دی، تم نے نہیں پھینکا. یہاں سے بات شروع کی. حضور نے جب مٹی پھینکی، جب کنکریاں پھینکی کافروں کے سروں پر، اللہ فرما پھینکا کس نے؟ حضور نے. قرآن کیا کہہ رہا؟ وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکا. دیکھیے یا اللہ کیا نہیں پھینکا؟ اذ رمیت، جو تم نے پھینکا. یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا. اب پوچھو قرآن سے کہ قرآن کیا نہیں پھینکا؟ اذ رمیت، جو تم نے پھینکا ہے. یعنی جو تم نے پھینکا وہ تم نے نہیں پھینکا. ارے تو پھر کون تھا پھینکنے والا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن وہ تو اللہ نے پھینکا ہے. اس آیت کے باوجود مسلمانوں نے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد بھی یہی کہا اور آج تک یہی کہہ رہے ہیں. قرآن کی صریح لفظ ہیں کہ جو آپ نے نہیں پھینکا، جو آپ نے پھینکا. یعنی قرآن مانتا ہے کہ تم ہی نے پھینکا ہے، مگر قرآن کہتا ہے تم نے نہیں پھینکا. پھر کس نے پھینکا؟ اللہ نے پھینکا ہے. مگر اس کے باوجود بھی حضور کے پھینکنے کو اللہ اپنا پھینکنا کہے، ہم پھر بھی شرک نہیں کہتے. حضور کو اللہ نہیں کہتے. اللہ نے، حضور نے ایک بار مکے کے باہر اپنے اصحاب سے بیعت لی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیعت لی. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ منظر کشی کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے بیعت لی انہوں نے اللہ سے بیعت لی. انما یبایعون اللہ، تم سے بیعت کرنی جنہوں نے کی بے شک جز ہی نہیں اس کے انہوں نے اللہ سے بیعت کی. اور فرمایا کیوں؟ بیعت کرنے کے لیے تو ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ چاہیے نا. آپ نیر میاں صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرتے نا، ہاتھ پہ بیعت، پیروں کے ہاتھ پہ کہا جاتا ہے دستے حق پرست پر بیعت ہوں، تو بیعت میں ہاتھ کا ہونا ضروری ہے. تو پھر جب اللہ سے بیعت کی تو پھر ہاتھ کس کا ہے؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. اب یہاں ایک ٹیکنیکل بات سمجھتے چلو، تھوڑا مزہ بھی آئے گا. بیعت کرنے میں دو، ایک طرف صحابہ جو بہت سارے ہیں، ایک طرف حضور جو ایک ہیں، ٹھیک ہے نا.
حضور ایک اور تمام صحابہ. تو جب اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اس فوق ایدیہم میں آپ یہ نہ کہنا کہ حضور کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، کیونکہ فوق ایدیہم میں ہم ضمیر جمع کے لیے ہے. یہ صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ رکھا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ رکھا ہے. اب بتاؤ بیت رضوان میں آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ صحابہ کے ہاتھ پر کس کا ہاتھ رکھا ہے؟ حضور کا ہاتھ رکھا ہے. لیکن قرآن اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جس نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی. کیوں؟ دلیل دیتے ہوئے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ارے اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ تو حضور کا تھا. مگر قرآن نے کیا کہا؟ اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے کلمہ پڑھا تو یہی کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. نہیں کہا کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ ہیں، ان کا اتنا ہاتھ اللہ ہے. کسی نے کہا کھلی ہوئی آیت، کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کا ہاتھ. آپ سوچئے، اور اس کے باوجود ہمیں مشرک، ہم سے بڑا موحد کون ہوگا؟ یا تو تم یہ تقسیم کر رہے ہوتے کہ حضور کی بڑی تعظیم اور محبت تمہارے دلوں میں ہوتی، پھر ہمیں مشرک کہہ رہے ہوتے تو دنیا سوچتی کہ بات تو صحیح کہہ رہے. تم حضور سے محبت بھی نہیں کرو، تعظیم بھی نہ کرو، اپنے جیسا بھی کہو، فضیلت بھی نہ مانو، اور اس کے بعد ہمیں مشرک کہو. ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، تن من دھن جو حضور کے نام پر نچھاور کرنے کا جذبہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں. اس کے باوجود بھی حضور کو اللہ نہیں کہا، حضور کے ہاتھ کو اللہ کہہ رہا، یہ تو ہاتھ ہے اللہ کا. تعویل کر دی گئی، یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ نہیں کر رہے ہیں، تائید الہی کر رہے ہیں، رحمت الہی کر رہے ہیں، نصرت الہی کر رہے ہیں. اتنی احتیاط برت رہے صرف ترجمے میں، تو سوچو کہ عقیدہ کتنا مضبوط ہوگا ہمارا. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو قرآن میں مجاز نہیں ہے، جہاں ید آیا ہے وہاں اللہ کا ہاتھ مراد ہوگا. اور بات بھی آپ ذرا سوچیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ. میں نے کہا کہ بھائی اللہ کا ہاتھ نہ کہو، اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے. اس نے کہا نہیں، اتنا ہاتھ تھوڑی، اللہ کی شان کے لائق ہاتھ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی اللہ کے شان کے لائق ہاتھ، ہم چھوٹے ہیں تو ہمارا ہاتھ اتنا بڑا، اللہ کی شان کے 200-250 فٹ کا ہاتھ ہوگا. بھائی ہاتھ کتنا ہی بڑا کر لو، رہے گا تو جسم. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کسی شان کے لائق ہاتھ یہ ہاتھ نہیں ہے. وہاں قدرت، تائید، اس لیے کہا جاتا ہے دست قدرت. تو اب ہم ہی مشرک ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جو اتنی معظم ہے. اللہ فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں وعبدہ ورسولہ، ہم بندہ مان کے چل رہے ہیں، بندہ مان رہے ہیں، الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، رب نہیں مانتے. عبدہ ورسولہ، جب حضور کو عبدہ ورسولہ کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کتنا ہی بڑا ولی، شہید، صوفی کیوں نہ ہو، اس کو کیسے اللہ کی ذات و صفات میں شریک مان سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اوپر تھوپی ہوئی بات ہے. جو گناہ ہم نے کیا ہی نہیں تھا وہ ہمارے اوپر لاد دیا. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. بیٹھے بٹھائے ایک الزام ہمارے سر، اہل خانقاہ کے سر ایک الزام لاد دیا، اور آپ پچھلے 200-250 سال سے امت اس کو اتار رہی ہے. مسلمانوں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے. کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی اللہ کا شریک نہیں ہے. ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے فرعون اللہ کا گناہگار تھا مگر صدیق اکبر اللہ کے وفادار ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا پسندیدہ اور ناپسندیدہ اس کا فرق ہوگا، اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا گناہگار اس کا فرق ہوگا. نمرود گستاخ اور دور تھا، لیکن حضرت ابراہیم محبوب اور قریب تھے اور خلیل تھے. اس کا تو فرق ہوگا. جو جتنا قریب ہوگا اس کی بات اتنی مانی جائے گی، اس کا ناز اتنا ہی ناز برداری کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو ان کی قربت کا عالم یہ ہے. کون ہے جو اس دنیا میں یہ کہتا ہو کہ یہ ولی اللہ کے برابر بیٹھے ہوئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی سنی صوفی کا عقیدہ سنا
کہ یہ ولی اللہ کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ نہیں کہتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ پوچھو۔ قرآن یہ بتا کہ یہ اولیاء، یہ اہل اللہ، یہ تقوی شیار بندے قیامت میں کہاں بیٹھے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ اللہ کے تقوی شیار بندے، یہ متقی بندے، یہ پرہیزگار بندے، یہ اللہ کے ولی، یہ نہروں اور باغاتوں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، سچائی کی کرسی پر۔ کرسی ڈلی دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹھنے کی جگہ، مسند۔ فی مقعد صدق، سچائی کی مسند پر کہاں ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، مقتدر جو مالک ہے اس دن کا، اس کے برابر بیٹھے ہوں گے۔ عند ملیک مقتدر۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی صوفی یہ نہیں کرتا کہ برابر بیٹھے ہوں گے، قرب الہی میں ہوں گے یہ کہا جاتا ہے۔ قرب زمانی، قرب مکانی نہیں مراد لیتے، اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوں۔ اتنا احتیاط برتے ہم، اس کے باوجود بھی مشرک ہو جائے۔ اللہ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے، اور بڑے بڑے امام بیہقی نے اس کی تخریج کی، فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، حضور فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے اس کا ہمنشی میں ہوں۔ اب یہ جلیس کا ہمنشی ترجمہ صوفیہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ تو ان لوگوں نے کیا ہے جو لوگ ہمیں مشرک بتا رہے ہیں، جن کا عقیدہ توحید ابھی بالغ نہیں ہو پایا، یہ نابالغ عقیدہ لے کر گھوم رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، عرش پہ اللہ بیٹھا ہوا۔ آپ ذرا سوچے، اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ، ان لوگوں سے جب کہا گیا کہ بھائی عرش پر اللہ بیٹھا ہے یہ نہ کہو، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا یہ نہ کہو، کہ کیوں نہ کہیں؟ کہ اچھا بیٹھنے والا جب بیٹھے گا کسی کرسی پر، تخت پر، تو تخت تو اس سے بڑا ہوگا، پھر تو پتہ چلا کہ وہ تخت اللہ سے بڑا ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ کو گھیر لیا اس نے۔ جیسے اب ممو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کرسی گھیرے ہوئے، حد بندی ہو گئی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ جب اللہ تخت پہ بیٹھے گا تو اس کی گوشت کی کھال لٹکی ہوئی ہوگی چاروں طرف، عرش کو گھیرے ہوگی۔ یہ ہے تمہارے عقیدے کا حال، اور تم سنی مسلمانوں کے عقیدہ توحید کو شرک بتاتے ہو۔ اپنی اصلاح کرو، اپنے اکابرین کی توبہ کرو، ان سے اپنی برات کا اعلان کرو، اور اس مسلک پر آؤ جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ کس کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ بات ہو گئی آخر کار۔ تو اللہ بیٹھا ہے ترجمہ سنیوں کا نہیں ہے۔ انا جلیس من ذکرنی، صوفی کہتے ہیں اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تائید اس کے قریب ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے عقیدہ توحید اور یہ ہے شرک۔ تو اب اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ کام شرک ہے وہ کام شرک ہے، تو کام کوئی شرک یا نہیں ہوتا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا، اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانا جائے، عبادت کے لائق مانا جائے، کسی اور کی بھی عبادت کرو گے تو شرک ہوگا۔ خالی یا غوث کہنے سے شرک نہیں ہوتا، یا رسول یا علی کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف جو کتاب و سنت کی بنیادوں پر ہے۔ ابھی میری کتاب انشاءاللہ ابھی 9 نومبر کو انشاءاللہ اس کا اجرا ہوگا، عقیدہ توحید کا قرآنی تصور۔ اس میں یہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے کی ہیں، تقریباً 225 پیج کی کتاب ہے، تو اس میں آپ کو تفصیل سے یہ باتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے، بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، ہمارے اسلاف کی روش پر ہمیں گامزن رکھے، اپنے بزرگوں سے، اولیاء سے، صوفیاء سے محبت کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، ان کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔